نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے، دعا ہی تو عبادت ہے. and the basis of every prayer, every عبادہ is دعا. آپ حج دیکھ لیں، آپ زکوٰۃ خیر مالی عبادت ہے. آپ نماز دیکھ لیں، نماز میں ہم کھڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان کی. تعریفیں بیان کرنے کے بعد کیا کہا؟ اہدنا الصراط المستقیم. جو ساری تعریفوں کی وجہ تھی وہ یہ تھی، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے ہدایت دے، مجھے سیدھے راستے پہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا. دس از دعا. آپ باقی تہجد کو دیکھ لیں، آپ دعا اٹ سیلف اس کی دیکھ لیں، آپ حج میں دیکھ لیں، حج میں کنسسٹنٹ دعا انسان مانگ رہا ہوتا ہے. اینڈ the best دعا on the day of Arafah is لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. This is دعا، this is دعا and this is the best دعا جو کہ اللہ کے امین اور تمام انبیاء نے عرفہ کے دن مانگی. اینڈ حج از عرفہ، اللہ کے امین فرمایا الحج عرفہ، حج از عرفہ. اور عرفہ کی جو پینیکل کیا ہے؟ دعا کرنا. تو دعا کو نا اپنی زندگی میں شامل کریں. یقین جانیں آپ کا لاسٹ کنیکشن اللہ تعالیٰ سے صرف آدھے گھنٹے کی دوری پہ ہے. آدھا گھنٹہ چھت پہ چلے جائیں، آدھا گھنٹہ اکیلے ہو جائیں، اپنی گاڑی میں بیٹھ جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، مصلی پہ بیٹھ جائیں اور ہاتھ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، جتنی آتی ہے کثرت سے بیان کریں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں اور پھر اپنی عاجزی اور انکساری کا اعلان کریں. یا اللہ میں کتنا گناہ گار ہوں، یا اللہ تیری مجھ پہ اتنی نعمتیں ہیں، رحمتیں ہیں، کرم ہے کہ میں گن نہیں سکتا. میں ایکنالج کرتا ہوں یا اللہ، اور مجھے کرنا کیا چاہیے تھا کہ میں تیرا اچھا انسان بنوں، لیکن میں نے کیا کیا کہ میں گناہوں میں پڑ گیا، میں پھر سے میں نے ظلم کیا اپنے نفس پہ. فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، تو مجھے معاف کر دے، بے شک تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا ہی نہیں ہے. ابو لک بنعمتک علی و ابو بذنبی، بے شک میں اقرار کرتا ہوں تیری نعمتیں مجھ پہ ہیں اور میں اقرار کرتا ہوں بہت میں گناہ گار ہوں. ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ ہمیں ہر تشہد میں دعا مانگنی چاہیے. ابو بکر صدیق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ کے مہینے یہ ایڈوائز کی تھی کہ ابو بکر یہ دعا مانگو، ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یا اللہ میں نے اپنے نفس سے ظلم کیا اور بہت زیادہ ظلم کیا ہے. ولا یغفر الذنوب الا انت، اور آپ کے علاوہ کوئی گناہ معاف کرنے والا ہے کوئی نہیں. فاغفر لی مغفرۃ من عندک، مجھے معاف کر دیں. اور کس طرح کی معافی؟ مغفرۃ من عندک، جو آپ کے پاس ہے، جو معافی آپ کے پاس ہے، بہترین قسم کی معافی. تو دعا کریں. لیکن یعنی جو دعا ایک جو کنیکشن دیتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ میں نے دیکھا کہ بہت ساری چیزیں دیتی ہیں، لیکن اس سے زیادہ میرے لیے کوئی اور چیز افیکٹو نہیں ہے. کثرت سے دعا مانگیں اور عاجزی انکساری اختیار کریں. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ کرم، زیادہ فضیلت والی ہے من الدعاء، دعا سے. لوگوں سے آپ مان لینا پیسے چاہیے مجھے آپ سے، آپ کو شاید ایک دن دے دیں گے، اگلے سے دوبارہ مانگے، دوبارہ پیسے چاہیے آپ سے، وہ پھر تھوڑا ہچکچائیں گے لیکن پھر دے دیں گے، اور پھر تیسرے دن تو شاید ابھی کال نہ اٹھائیں. پیپل گیٹ انوائڈ وین یو بگ دیم مور اینڈ مور اینڈ یو آسک دیم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ گیٹس اینگری وین یو ڈونٹ آسک ہم. یہ ہے الغنی، یہ ہے الودود، محبت کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ سے کثرت سے مانگے، بلکہ اللہ تعالیٰ الٹا اس پہ ناراض ہوتے ہیں جو اسے مانگتا نہیں ہے. انہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس پہ غصے ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں. خود قرآن نے فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو لوگ میری عبادت میں تکبر کرتے ہیں ان کو ہم جہنم میں ڈالیں گے. اور یہاں پہ مفسرین کیا کہتے ہیں کہ جو دعا نہیں مانگتے نا وہ تکبر کرتا ہے، وہ متکبر انسان ہے اور وہ لیزی ترین انسان ہے جو شخص اس دنیا میں دعا نہیں مانگتا. تو کیا کرنا ہے آپ نے؟ ہر نماز کے بعد 15 منٹ یا 10 منٹ ڈیڈیکیٹ کریں دعا کے لیے. روزانہ کوشش کریں کہ عصر کی نماز کے بعد یا مغرب سے پہلے جو بھی آپ کا ٹائم فری ہے، اکیلے چھت پہ چلے جائیں جہاں آپ کو سورج نظر آ رہا ہو اور کوئی آپ کو نہ دیکھ رہا ہو، اور وہاں پہ ہاتھ اٹھا لیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان کریں. اور تعریفیں بیان کرنے کے بعد یہ بھی کہیں کہ اللہ لا نحصی ثناء علیک، ہم تو آپ کی تعریف بیان ہی نہیں کر سکتے. انت کما اثنیت علی نفسک، آپ تو ویسے ہی جیسے آپ نے اپنے آپ کو خود بیان کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا کہ ڈیپ کنیکشن. قرآن ایک لیگیسی آف دعا کہ ہم تو انفارچونیٹلی ہم جو پاکستان، انڈونیشیا، جو انڈیا اور سب کانٹیننٹ کے مسلمز ہیں نا، ہم بڑے رٹے رٹائے، بڑے ایک نا ٹپیکل سے مسلمز بن چکے ہیں انفارچونیٹلی. بس جو رٹی دعائیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ ربنا آتنا، جو بھی دعائیں آتی ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع، اور بھی بڑھتے جاتے ہیں. کوئی کنیکشن نہیں، کوئی دل سے بات ہی نہیں. اصل جو قرآن ایک لیگیسی آف دعا ہے وہ کیا ہے کہ جو بات دل سے نکلے وہ اثر رکھتی ہے. اصحاب کہف کیا تھے؟ انبیاء تھے؟ نہیں. کوئی بڑے جو ہے نا وہ عالم فاضل تھے؟ نہیں. ینگسٹر سے یوتھ تھے، شرک کرنے والوں سے بھاگے اور کیا کہا ربنا آتنا من لدنک رحمہ
وحی لنا من امرنا رشدا، یا اللہ اپنی طرف سے ہمیں رحمت دے، اور وحی لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے افیئرز میں ہمیں گائیڈ کر دے، ہمیں راستہ دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو اتنا پسند کیا کہ قبول بھی کی، قرآن بنا کے نازل کر دیا کہ اللہ کے نبی بھی پڑھیں، تمام صحابہ کرام اور اس امت کے بڑے بڑے امام مفسرین علماء اس دعا کو پڑھتے ہیں۔ ان ینگسٹرز کی دعا کیوں؟ کیونکہ دل سے نکلی تھی، دل سے نکلی تھی۔ اللہ تعالیٰ غافل دعا سے کبھی، غافل دل سے نہ کبھی دعا قبول نہیں کرتے۔ تو جو بھی دعا مانگے میک شور قرآن کی مانگے، حدیث ثابت مانگے، بہت اچھی بات ہے، تو جوامع الکلم ہے، ان کی دعا مسنون دعائیں مانگیں اور اپنی بھی دعائیں مانگیں، لیکن تعلق دل سے ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو ان کا مطلب نہیں آتا تو ایک دفعہ پڑھ لیں، پھر اپنے دل سے دعائیں مانگیں، یا اللہ پنجابی میں، اردو میں، پشتو میں، جس لینگویج میں مانگ سکتے ہیں مانگیں۔ فریکوینٹلی constantly remember the destroyer of pleasures which is al-maut, which is death۔ اور ہم کتنا فریکوینٹلی یاد کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی کی نصیحت کیا ہے کہ تم کثرت سے یاد کیا کرو، اور ہم کتنا کثرت سے یاد کرتے ہیں؟ اگر دو چار دنوں میں کوئی شخص اچھی محفل میں کہہ دے کہ یار ہمیں اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے، تو ہم سب اس کے بارے میں چیخ پڑتے ہیں کہ یار یہ کیا تو نے بات کر دی، یہ کہ تو نے یاد کرا دیا، ہمارا سارا مزہ ختم کر دیا، ابھی تو انجوائے کر رہے تھے، ابھی تو ہلا گلا گپ شپ ہو رہی تھی، موت تو تم بیچ میں سے کہاں لے آئے، سارے تم نے جو نا پارٹی کو خراب کر دیا ہے، یو آر اے ٹرن آف۔ لیکن اللہ کے نبی کہہ رہا ہے کثرت سے تم اس کو یاد کرو۔ ابراہیم الحربی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، اور جو وہاں کا پرنس تھا اس نے پوچھا کہ شیخ ایسا کیوں ہے کہ وی لو ٹو لیو اینڈ وی ہیٹ ٹو ڈائی، ایسا کیوں ہے، ہم موت سے نفرت کیوں کرتے ہیں اور ہم موت کو یاد کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ انہوں نے فرمایا لِأَنَّكُمْ عَمَّرْتُمْ دُنْيَاكُمْ وَخَرَّبْتُمْ أُخْرَاكُمْ، کیونکہ تم نے دنیا کی لائف کے لیے انویسٹ کر کے رکھا ہے، بیکاز یو ہیو بلٹ دا لائف آف دس ورلڈ اینڈ یو ہیو ڈسٹرائڈ دا ہیئر آفٹر، دیٹ از دا ریزن یو ڈونٹ وانٹ ٹو گو فرام اے پلیس وچ یو ہیو بلٹ ٹو اے پلیس وچ یو ہیو ڈسٹرائڈ۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہم نے اصل انویسٹمنٹ کہاں کر کے رکھی ہے، دنیا کی زندگی میں یا آخرت کے لیے؟ امام حسن البصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آئی ڈونٹ نو اینی تھنگ وچ از مور سرٹن بٹ پیپل ڈیل ود اٹ ایز اٹ از ڈاؤٹ فل، جیسے بالکل یہ آنی نہیں ہے۔ کوئی ہے آج تک جو کہ موت سے بچا ہو؟ کوئی ہے ایسا جو کہ جس نے آج تک موت کا مزہ نہ چکھا ہو؟ اگر کوئی ایسا ہوتا جو موت کے منہ سے جس کو نجات مل جاتی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی میت ہونے لگے، آپ بھی فوت ہونے لگے ہیں، آپ وفات پائیں گے، وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور یہ سب وفات پا جائیں گے۔ جتنا مرضی بچ لو، جتنا مرضی اپنے ہیلتھ پہ کام کر لو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں بھی ہو، تم جہاں بھی ہو، یدرککم الموت، تمہیں موت آ کے رہے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے تم بڑے بڑے قلعوں میں کیوں نہ ہو، تم فورٹس میں کیوں نہ ہو، تم اپنی جتنی مرضی پروٹیکشن کر لو، تمہارے گارڈز کیوں نہ ہو، تمہارے پاس جتنا مال کیوں نہ ہو، تمہارا جتنا مرضی اسٹیٹس، تم جتنے مرضی سیاسی بڑے عہدے پہ کیوں نہ ہو، یدرککم الموت، تمہیں موت آ کے رہے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر بندے نے دنیا سے جانا ہے،